بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کوہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس پر اتارے گئے، اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا۔ منقول ہے کہ ایک مرد شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے گرامی وادی کون سی ہے؟ فرمایا کہ سر اندیب کی وادی، کہ آدم علیہ السلام آسمان سے یہاں اتارے گئے۔ بقیر سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو جانتا ہے کہ حجر اسود کیا تھا؟ بقیر نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ وہ خدا کا فرشتہ بزرگ تھا۔ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اور اقرار کیا وہی فرشتہ تھا۔ خدا نے اس کو اپنی مخلوق پر امین قرار دیا اور میثاق اس کے سپرد کیا، اور مخلوق کو حکم دیا کہ ہر سال اس کے نزدیک حج ادا کریں۔ اس کو زمین پر آدم علیہ السلام کے پاس ایک سفید موتی کی شکل میں بھیجا۔ جب وہ زمین پر آیا تو آدم علیہ السلام کو اس جانب کشش محسوس ہوئی اور سمجھ نہ سکے۔ اللہ نے اسے گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، آدم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن شیطان آپ پر غالب ہوا اور خدا کی یاد آپ کے دل سے بلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اسی صورت میں تبدیل ہو گیا جس صورت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بحشت میں تھا، اور ان سے کہا کہ عہد و میثاق کہاں گیا؟ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور روئے اور خضوع اختیار کیا، اس کو بوسہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے پتھر میں تبدیل کر دیا۔ پھر آپ مکہ میں تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی اور اسے وہیں پر رکن کر دیا۔ ابن ابی نصر نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ پہلے پہل بوئے خوشگوار کیسے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ عرض کی کہ جب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین پر گھڑے پڑ گئے اور اسی سے خوشبو پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ہوا نے اپنے بالوں کو درختان بحشت کی پتیوں سے معطر کیا تھا۔ جب زمین پر آئیں اور مصیبت میں مبتلا ہوئیں تو خون حیض دیکھا اور غسل پر مامور ہوئیں۔ جب بال کھولے تو حق تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس نے بہشتی پتیوں کو منتشر کیا اور جس جس جگہ خدا کی مرضی تھی وہاں پہنچا دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب حضرت حوا زمین پر آئیں تو مصیبت میں خون خیز دیکھا، اور یہ تب سے عورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا شیطان کے آب دہن سے۔ پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو زمین پر بھیجا تو وہ کانپتے ہوئے چوزوں کی طرح پڑے تھے۔ ابلیس ملعون بھاگتا ہوا درندوں کے پاس پہنچا جو آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے، اور کہا کہ آسمان سے زمین پر 2 بڑے مرغ گرے ہیں اور جا کر ان کو کھاؤ۔ ابلیس ان کو آواز دیتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ فاصلہ کم رہ گیا ہے۔ اس گفتگو کے درمیان اس کا آب دہن زمین پر گرا، اور خدا نے اس سے 2 کتے پیدا کیے، ایک مادہ اور ایک نر۔ نر کتا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہندوستان میں کھڑا ہوا اور مادہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جدہ میں، اور انہوں نے درندوں کو نزدیک نہ آنے دیا۔ تب سے درندے اور کتے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ باحوالہ قصص الانبیاء۔